ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم جناب ڈاکٹر ایف ایم مختار احمد صاحب، صدر سوسائٹی و صدر جلسہ، محترم جناب سید عظمت اللہ صاحب مہمان خصوصی، محترم جناب پیچھے چودھری صاحب، محترم جناب عبد السبحان صاحب، محترم جناب شفیع اللہ صاحب، محترم جناب شیخ مستان صاحب، محترم جناب افسر علی خان صاحب، اور ہمارے کرپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے نائب صدر سید ہدایت اللہ صاحب، اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے عزیز بچوں، نوجوان دوستوں اور محترم حضرات، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سوئی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو، سوئی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو آ کے جس نے سنوارا ہمارا نبی. اب نبی نہ قیامت تلک آئیں گے، اب نبی نہ قیامت تلک آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ محفل اور آج کی یہ بزم خوبصورت جو سجائی گئی ہے، یہ ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مناسبت سے یہ محفل اور یہ بزم سجائی گئی ہے. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کرپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی پچھلے کئی سالوں سے ربیع الاول کے مہینے میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کا طریقہ تھوڑا انوکھا اور نرالا اختیار کرتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آقا سے محبت ہے تو محبت کا اظہار ضروری ہے، اور محبت کے اظہار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ طریقہ بھی آقا محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند اور ناپسند کو سامنے رکھ کر کے اختیار کیا جائے. تو ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے آقا سے محبت کے اظہار کے جو طریقے بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح حق یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو عام کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو پڑھایا جائے. چونکہ ہماری جو نسلیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اکثر اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں. اسکول اور کالج میں پڑھنے کی وجہ سے اپنے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، بنیادی معلومات بھی ان کو نہیں رہتے. ابھی ہمارے صدر محترم نے اپنے صدارتی خطبہ میں کہا کہ انگلش کے پیپر چیک کرنے کے وقت میں جو مضامین ہمارے بچوں نے لکھے ہیں، بہت سارے بچوں نے لکھے کہ ہمارے گاڈ مکہ میں پیدا ہوئے. اب گاڈ ایک تو GOD گاڈ کا مطلب خدا ہوتا ہے، ایک GUARD گاڈ کا مطلب ہوتا ہے محافظ، رکشک، نگہبانی کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا. یہ دونوں معنی میں خواہ وہ GUARD کے حساب سے بولے یا GOD کے حساب سے بولے، دونوں غلط ہے. چونکہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ ہمارا خدا صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کی صفات کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے. تو یہ دونوں معنی میں اگر آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاڈ کہا جائے یا گاڈ کہا جائے، دونوں غلط ہے. یہ وہ بچے لکھے ہوں گے جو اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں. ان بچوں کی اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور اپنے نبی کے بارے میں صحیح جانکاری دینے کے لیے، اور جب صحیح جانکاری نبی کی ہوگی تو نبی سے سچی محبت بھی پیدا ہوگی. جب نبی سے سچی محبت پیدا ہوگی تو زندگی میں سیرت رسول اور عادات رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوں گے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوا ہوگا کہ ہمارے بچے نے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گاڈ یا گاڈ کیسے لکھ دیا. لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے، چند سال پہلے گنٹور کے ایک اسکول میں 10th کلاس میں پڑھنے والے ایک بچی سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو بچی نے جواب دیا تھا چندر بابو نائیڈو. کتنے تعجب کی بات ہے. اور اس سے بھی زیادہ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بہت سارے تیلگو زبان میں بچیاں نے مضمون جو لکھے ہیں، سوال و جواب کے بعد جو کچھ اپنی طرف سے لکھنے کا ہوتا ہے، اس میں کسی نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کر کے شادی کی تھی، لہٰذا ہم لوگوں کو بھی محبت کرنی چاہیے. اب اندازہ لگائیے ہماری نسل کس طرف جا رہی ہے. اگر ہم صحیح تعلیم و تربیت نہ کریں اور اپنے دین کی صحیح معلومات ہم ان بچوں کو نہ دیں تو ہمارے بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ اپنے دین کے بارے میں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ ان کے عقائد کا کیا، ان کے زندگی اور ان کے مستقبل کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے. انہی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کرپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داروں نے یہ مبارک قدم اٹھایا اور الحمدللہ ایک شہر کے ایک مدرسہ میں شروع ہونے والا یہ عمل اور یہ انعامی مقابلہ دوسرے شہر اور پورے ضلع اور ضلع سے دوسرے ضلع تک پہنچا ہے. میں ان تمام لوگوں کو جو سیرت کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، جو بیچارے رات کے 12 بجے تک جاگ کر 1 بجے تک 1:30 2 بجے تک جاگ کر محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت اور کوشش کی وجہ سے اور اخلاص و خلوص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انعامی مقابلہ کو یہ کامیابی عطا کیا ہے کہ جس کے پہلے مقابلے میں چند لوگ شریک ہوئے تھے، اس سال اللہ کے فضل سے 5,500 بچے شریک ہوئے.
آج میں بڑے لوگوں سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ جلسہ ہمارے بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ تقسیم انعامات کا جلسہ ہے، انعامات تقسیم کرنے کے لیے یہ پروگرام ہوا ہے۔ تو میں اپنے بچوں سے 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ ہمارے بچے خواہ اسکول کالج سے آئے ہوں یا مدرسے سے آئے ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اور خصوصی طور پر لڑکوں سے کہنا چاہوں گا جو اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، کہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے اور ہم اپنے لوگوں کے آس پاس پڑوس کے لوگوں سے سنتے ہیں کہ وہ 10 سال 12 سال اور 15 سال کے لڑکے اور بچے جن کی عمر ابھی دودھ پینے کی ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، جس کی عمر ابھی شربت پینے کی ہے وہ دارو کو ہاتھ لگاتا ہے، جس کی عمر ابھی خوب پانی پینے کی ہے وہ شراب کی بوتل لے کر کے گھومتا ہے۔ اور نشہ خوری میں ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ اندازہ لگائیے، جو ابھی 10 سال 12 سال کا بچہ سگریٹ اور بیڑی پیتا ہے وہ آگے چل کے کیا پیے گا؟ جو گازا کو ہاتھ لگاتا ہے اور جو دارو کو ہاتھ لگاتا ہے اور نشہ کی ایک پر سے ایک چیزیں جو بڑے لوگوں کو معلوم نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے آج کے اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے کو معلوم ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو ہمارے بچوں کا کیا انجام ہوگا آنے والے 10 سالوں میں، آپ سوچئے۔ اور یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے منظم کوششیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ملک میں ہیں جو ہمارے اوپر غلط نگاہیں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہم کو تو نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بگاڑ سکتے ہیں۔ وہ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ ایسے بچوں پر خرچ کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھائے، جو اسے دارو پینا سکھائے، جو شراب پینا سکھائے، جو غازہ پینا سکھائے، اور جتنے بھی نشہ کی چیزیں ہیں وہ شروع میں لا کر کے دیتے ہیں، اور جب بچے پینا شروع کر دیتے تو پھر وہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں مسلم سماج کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں پر سخت نگاہیں رکھیں۔ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ تم میں سے ہر شخص یعنی ہر آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ غور کر لے کہ کس طرح کے لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔ یعنی ہمارے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کون ہیں، ہمارے دوست کس طرح کے لوگ ہیں۔ جیسے ہمارے دوست ہوں گے ویسی عادت ہماری، ویسے مزاج ہمارا، ویسے اخلاق ہمارا، اور وہی مستقبل ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں سے دوستی کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے بچے اب اس پر غور کریں کہ ان کے دوست کس طرح کے ہیں۔ اسکول میں جو پڑھنے جاتے ہیں، کالج میں جو ہمارے بچے بڑے پڑھتے ہیں، وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہوتا ہے۔ آقا سے پوچھا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ہمارے نشست برخاست کس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں ہونی چاہیے۔ تو آقا نے فرمایا، من ذکرکم باللہ رؤیتہ، اس آدمی کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس کے ساتھ تم رہو جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے۔ یعنی ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جو ہمیں اللہ کی یاد دلائے، اس خالق و مالک کی یاد دلائے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک، زندگی اور موت کا مالک، ہماری کامیابی اور ناکامی کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آقا نے فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ایک مرتبہ کہ عبداللہ، پوری دنیا والے مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور پوری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔
ہمارے نفع نقصان کا مالک، زندگی اور موت کا مالک، بیماری اور صحت کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ بات ہمارے بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آقا نے فرمایا جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اور جس کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہارے معلومات میں اضافہ ہو. اور پھر فرمایا کہ وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، جس کا عمل تم کو آخرت کی یاد دلا دے. یہ تین چیزیں جس شخص کے اندر ہو اس شخص کو اپنا دوست بنانا چاہیے. پڑھنے والے بچے جب اسکول اور کالج میں جاتے ہیں، اچھے پڑھنے والے بچوں کے ساتھ میں رہتے ہیں تو اچھے بنتے، اور برے بچوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ بھی برے بن جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بات تھی کہ ہماری یہ نسل آنے والی، یہ نوجوان نسل جو شراب اور دارو اور نشے کی طرف جا رہی ہے، بڑے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے اس پہ سخت نگاہیں رکھیں. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، اس جھگڑے کو لے کر کے ہم لوگ، یہ بڑے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے. یہ بات، اس بات کا تعلق بڑے لوگوں سے ہے. بڑے لوگ سنیں اس بات کو اور سمجھیں. ہمارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے، یہ جھگڑا ہونا یہ انسانی فطرت ہے. ہم نہ چاہیں گے تب بھی جھگڑا ہوگا. جھگڑا کوئی چاہ کر کے جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے. ہم انسان ہیں. شوہر کا مزاج الگ ہوتا، بیوی کا مزاج الگ ہوتا، جس کی وجہ سے آپس میں کبھی تو میں ہو جاتا ہے. اگر کبھی آپس میں جھگڑے ہو جائیں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جھگڑے کا حل نکالیں. لیکن آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ ہے، برقع پہننے والی بہت سے شریر خواتین اور بدماش شیاطین خواتین ایسے ہیں جو آپ کو ہر وقت پولیس اسٹیشن کے باہر ملیں گی اور ہر وقت کسی غیر مسلم بڑے بڑے لیڈرز کے سامنے جا کر کے فریادیں کرتی رہتی ہیں، جبکہ خدا نے اس کو جو قرآن کی کتاب عطا کیا ہے، اس قرآن میں اللہ نے اس کے ہر جھگڑے کا حل بتایا، ہر مسئلے کا حل بتایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب جھگڑا، لڑائی ہمارے درمیان میں ہو تو ہم وہ غیروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کے بجائے، غیروں کے دروازے کھٹکھٹانے کے بجائے ہم اس دارالقضاء کی طرف رخ کریں جہاں قاضی شریعت، دین کو جاننے والا، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا بیٹھا ہوتا ہے اور جا کر اس کو اپنے مسائل، اپنی پریشانی، اپنا دکھ اور درد، اپنا جھگڑا بتائے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ قاضی آپ کو اس کا حل بتائے گا. چونکہ ہر آدمی قرآن پڑھ کر اس کے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ قرآن کا علم رکھنے والے کے پاس جا کر کے اپنے مسئلے کا حل نکالے. الحمدللہ پچھلے تقریباً 10 سالوں سے کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے بہت سارے خدمات میں سے ایک اہم خدمت دارالقضاء کی خدمت ہے، جس کے ذریعے ہزاروں رشتوں کو ٹوٹنے سے بچایا گیا، جس کے ذریعے ہزاروں گھروں میں اصلاح کے اور جس کی وجہ سے بہت سارے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا گیا. اور اس میں جو ہمارے ہی دوست حضرت مولانا مفتی عبد الجبار طیب صاحب چونکہ قاضی ہیں اور قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست اور ساتھی بھی ہیں، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، دارالقضاء کے بہت سارے حالات اور معاملات وہ بتاتے رہتے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دارالقضاء میں جو جھگڑے میاں بیوی کے پہنچتے ان میں سے اکثر جھگڑوں کے پیچھے لڑکی کے ماں کا رول ہوتا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت ساری عورتیں، برقع لگا کے ابھی نیک بنی ہوں گی، مسجد میں آ کر ضرور خدا کی یاد آ رہی ہوگی، لیکن گھر جانے کے بعد ان کا کیا رویہ ہوتا ہے ان کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اکثر مائیں اپنی بیٹیوں کو خراب کرتی ہیں، مائیں بار بار فون کر کے ان کو الٹا سیدھا پڑھاتی ہے. پڑھانے والی ماں کو میں جانتا ہوں، رشتہ جن کا ٹوٹا ہے، ٹوٹنے کی وجہ ماں کیسے بنی. ایک مرتبہ ایک بیٹی کی شادی ہوئی اور شادی
شادی ہوئی, بیٹی کی طبیعت خراب تھی, ماں کو معلوم ہوا, ماں سسرال جا کر کے, بیٹی کے سسرال میں جا کر کے کیا دوا نہیں لائے, نہیں ابھی نہیں گئے ہیں, بولے ہیں شام کو چلیں گے. ارے شام کو چلتے, تمہاری طبیعت کی ان کو ذرا بھی خیال نہیں, چلو 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 گھر چلو, اٹھا کے لے کے گھر چلے آئے, اپنے گھر ماں لے کے آئی, اپنے گھر, شوہر کی اجازت نہیں, وداؤٹ اینی پرمیشن آ گئی وہ. اب ہم یا آپ شوہر ہوں گے, کیا اس بیوی کو شربت پلائیں گے یا اس کے لیے دودھ لے کے اس کے میکے میں جائیں گے؟ غصہ ہمارا پارا سر سے اوپر ہوگا. وہی ہوا, شوہر کو غصہ آیا اور شوہر نے غصے میں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا. حالات اتنے خراب ہو گئے, دونوں کے رشتے ٹوٹنے کے قریب تھی. اتفاق سے وہ لڑکی اور اس کی ماں سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے پھر اس کی ماں کو سمجھایا اور بچی کو بھی سمجھایا, بچی کو واپس بھیجا گیا اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اب دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں. ابھی ایک رشتہ بالکل ٹوٹنے کے قریب تھا, 1 مہینہ پہلے. ہمارے بہت خاص اور جاننے والے آدمی ہیں, وجہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے. وجہ یہ تھی, حضرت مولانا اکبر علی رشادی صاحب کی توجہ چاہوں گا, چونکہ مولانا اس میدان کے ماہر ہیں اور مولانا سے ہی ہم لوگ بھی کچھ سیکھتے ہیں تو کچھ اپنے لوگوں کی کبھی مدد کر دیتے ہیں, ورنہ ابھی تو ہماری عمر بچپنے سے گزر رہی ہے. بات یہ ہے کہ ایک شادی ابھی 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے ہوئی اور ماں دن میں بچی کو 6 گھنٹہ بات کرتی ہے. 6 گھنٹہ بھی شاید کم ہو گیا. صبح, دوپہر, شام. شوہر انجینئر ہے, صبح کو 8 بجے وہ ڈیوٹی پر جاتا ہے اور 1 گھنٹہ, ابھی نئی شادی ہوئی ہے تو یوں ہی نوجوان بچوں کو ذرا بیوی کی یاد زیادہ آتی ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد بیوی کو فون لگاتا ہے تو بیوی کا فون بیزی ہے, پھر 2 گھنٹے کے بعد لگاتا ہے پھر بیزی ہے, شام کو لگایا پھر بیزی. اب نوجوان بچے بتائیں کیا کریں گے وہ؟ اس کو شک پیدا ہوا یہ کسی سے بات کرتی ہے, اس لیے کہ جب شوہر گھر پہ رہتا ہے بیوی کے کسی کا فون نہیں آتا اور جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے کسی نہ کسی کا فون آیا اور بچے بولتی ہے ماں سے بات کر رہے تھے. ارے کوئی شخص ماں سے 6-6 7-7 گھنٹہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اگر کرتا بھی ہے اور ماں فون کرتی ہے, اب وہ بچی کو طلاق ہونے والی ہے, ذمہ دار کون ہوئے؟ کیا ضرورت ہے اس کو 6 گھنٹہ بات کرنے کی؟ 4 بار 5 بار فون کر کے صبح میں کیا کھائے, پانی نہائے تو صابن کون سا استعمال کرے, دوپہر میں کیا پکائے, تمہاری ساس چائے کے لیے پوچھتی ہے یا نہیں پوچھتی ہے, خبر خیریت پوچھتی ہے یا نہیں پوچھتی ہے, تمہاری ساس کیسے رہتی ہے, نند کب تمہارے گھر آتے ہو, تم کو کیا ضرورت ہے؟ وہ بیٹی کا گھر ہے, بیٹی گئی ہے وہاں دیکھ لے گی سب کچھ, سنبھال لے گی سب کچھ, اس کو صحیح سے سکون سے جینے دو. آج اکثر میں صرف یہ بات بتلا رہا تھا کہ اکثر جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکی کی ماں کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں. اگر ہماری مائیں سمجھ جائیں تو انشاءاللہ بہت سارے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. چونکہ جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ وقت ختم ہو گیا ہے, اس لیے میں وقت کی پابندی کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں اپنے تمام ذمہ داروں کو اور خصوصاً ہمارے سیرت کمیٹی کے ذمہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے شہر کڑپا نہیں, پورے آندھرا پردیش بھی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک تاریخ رقم کی ہے. سیرت کے مقابلے یوں تو بہت سے لوگ کراتے ہیں لیکن 3 زبان میں اتنے بڑے پیمانے پر سیرت کا مقابلہ ہو, جو پورے ہندوستان میں ہمارا شہر کڑپا ہے اور کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر یہ مقابلہ کراتی ہے. اللہ اور ترقی عطا فرمائے. کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے بہت سارے خدمات ہیں, اس میں سے ایک خدمت جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے وہ ہے مدرسہ عثمان بن عفان. مدرسہ عثمان بن عفان پچھلے 2 سال پہلے اس کو قائم کیا گیا, جہاں پہ
پہ باضابطہ 10 کلاس کے ساتھ ساتھ میں بچوں کو درجہ حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے اور ناظر قرآن پڑھایا جاتا ہے. مطلب یہ دین کی بھی تعلیم اور دنیا کی بھی تعلیم. آج کے حالات میں جس ماحول اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس حالات اور اس ماحول میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم صرف اور صرف بچے کو دنیا کی تعلیم دیے تو بچہ کا دین خراب ہوگا، آخرت برباد ہوگی. اور اگر صرف اور صرف دین کی تعلیم دیے تو دنیا برباد ہونے کے لیے سامنے کھڑی ہے. لہذا ضرورت ہے کہ بچے کو دین کی اور دنیا کی دونوں تعلیم دی جائے. اسی بات کو سامنے رکھ کر ہمارے ذمہ داروں نے، ہمارے شیخ اسحاق علی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں، ان کی فکر، ان کے درد دل سے یہ ادارہ آپ کے سامنے ابھی کھڑا ہے. الحمدللہ بڑی تعداد میں بچے تو ابھی نہیں ہیں، چونکہ ابھی ابتدائی سال ہے، 20 بچے ہیں، لیکن ان کی تعلیم و تربیت دین اور دنیا دونوں کے تعلیم کو سامنے رکھ کر کے ہو رہی ہے. آپ دعا کریں ان بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، اور اپنے بچے کو بھی آپ ایسے ادارے میں داخلہ کرائیں. 5 کلاس میں داخلہ، 6 کلاس میں داخلہ ہوتا ہے. پہلے ہم لوگ 8 9 10 میں بھی لے لیتے تھے، لیکن کلاس چلانے میں پریشانی ہو رہی تھی تو ذمہ داروں نے فیصلہ لیا کہ صرف 5 یا 6 کلاس میں ہی لے سکتے ہیں، اس وجہ سے بچے کم ہیں. تو الحمدللہ اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوتا ہے. آپ بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے. اللہ ہم سب کے بچے کو نیک بنائے، اللہ ہم سب کے بچوں کو دین کا داعی بنائے اور دین کی قوم و ملت کی خدمت گزار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سلام